أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. پروردگار عالم اہل بیت کی محبت کے صدقے میں پروردگار عالم ساری دنیا میں خیر و برکت نازل کرے، اور جمیع بدیات ارضی و سماوی جو عالم انسانیت کی طرف متوجہ ہیں، پروردگار عالم ان کا کلا کما فرمائے. خاص طور پر یہ جو کورونا کی وجہ سے اس وقت ساری دنیا ایک عجیب و غریب قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، پروردگار عالم اس پریشانی کو دور فرمائے اور اس بلا سے عالم انسانیت کو محفوظ فرمائے. اپنے مومنین کے حوالے سے پروردگار عالم اس ماہ محرم میں ہمیں زیادہ معرفت پر کچھ اور آگے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ذہنی طور پر، علمی طور پر معصومین کا قرب عطا فرمائے، اور جہاں تک باقی دنیا کا تعلق ہے پروردگار عالم ان پر بھی کرم فرمائے اور ان امراض سے پروردگار عالم محفوظ فرمائے اور ہدایت کے در کھول دے. عالم اسلام کو پروردگار عالم اتحاد کی عزت سے سرفراز فرمائے اور ان کو معرفت توحید و رسالت و امامت ارزانی فرمائے، اور انتشار کی ذلت سے مولا نجات عطا فرمائے عالم اسلام کو. اور ایک دوسرے کے خلاف جو زبانیں استعمال ہوتی ہیں، پروردگار عالم ہر مکتب فکر کے بیان کرنے والے کو شائستگی کے ساتھ بیان کرنے کا ہنر عطا فرمائے. سننے والوں کو پروردگار عالم سوچنے، سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ہر وقت جب دعا کرتے ہیں تو صرف اپنے مومنین کے لیے دعا نہیں کرتے، بلکہ مومنین کی توفیقات، ان کے رزق میں برکت، ان کے کردار میں پروردگار عالم صحت، سلامتی، یہ تمام چیزیں ارزانی فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جسمانی اور معاشرتی سطح پر اور پھر حق و صداقت کی جادے کی طرف رغبت کے لیے وہ لوگ جو ابھی اسلام پر عقیدہ قائم کرنے سے ابھی تک محروم ہیں، وہ جس وجہ سے بھی محروم ہیں، اس میں ہماری وجہ سے بھی کچھ لوگوں کی محرومیاں ہیں کہ مسلمان جب آپس میں لڑ رہے ہیں تو دوسروں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے کیا کہیں گے. تو پروردگار عالم جہاں پر ان تکفیری گروپوں کی اصلاح فرمائے، وہاں پھر تمام دنیا کو عالم اسلام کے لیے بہتر نقطۂ نظر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی دنیا کو بھی اسلام، جس کا معنی سلامتی ہے، ایمان جو امن سے ماخوذ ہے، پروردگار عالم ساری دنیا میں سلامتی اور امن کا دورہ قرار دے اپنی مشیت سے. اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں التماس، درخواست، دعا آل اطہار کے صدقے میں یہ ہے کہ پروردگار اپنا کرم جہان پر تو صبح و شام کر، کافر کا دل بھی اپنی محبت میں رام کر، دنیا میں حق پرستی کا پھر اہتمام کر، انسانیت کا درس زمانے میں عام کر، دل کو نہ کوئی شخص بھی اذن دروغ دے، تو اس قدر جہان میں حق کو فروغ دے، کر دے عطا ہر ایک کو احساس بندگی، دکھلا دے سب کو راہ ہدایت کی روشنی، ہر فرد شوق سے کرے اقرار عاجزی، اور کھل جائے ہر نگاہ پہ مفہوم زندگی. پابند ہر بشر ہو فروغ و اصول کا،
جاری ہو ہر زبان پہ کلمہ رسول کا، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک دعا جس پہ انشاءاللہ ہر شخص آمین کہتا ہوگا. ہم نے صرف مومنین کے لیے دعا نہیں کی بلکہ کہا کہ کافر کا دل بھی اپنی محبت میں رام کر، ان کے بھی ہم خیر خواہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، اور پھر حضرت حجت کے ظہور میں پروردگار عالم تاجیل فرمائے، اور ہر شخص کو نصیب ہو سچائی کا شعور، ہر آنکھ میں ہو جلوہ نما پنجتن کا نور، ہر دل کے آئینے کو بنا دے تو رشک دور کر دے قدورتوں کو زمانے کے دل سے دور، ہو مکر سے بعید وفا کے قریب ہو، ہر فرد کو شعور کی دولت نصیب ہو. یا رب ہمارے قلب میں نیکی کو راہ دے، اور اپنے کرم سے ہم کو دل خیر خواہ دے. باطل کو جو فنا کرے ایسی نگاہ دے، اور باطل کو جو فنا کرے ایسی نگاہ دے، اور غلبے سے کفر و شرک کے یا رب پناہ دے. غلبے سے کفر و شرک کے یا رب پناہ دے. حاصل ہمیں کرم ہو رسول قدیر کا، اور ہاتھ میں علم ہو جناب امیر کا. یہ مجالس صرف اہل بیت اطہار کے تعارف پر مشتمل نہیں ہوتی، ان میں توحید بیان ہوتی ہے، رسالت بیان ہوتی ہے، اہل بیت اطہار کی عظمت بیان ہوتی ہے، عالم اسلام کے لیے خیر خواہانہ جذبہ جو آل اطہار کی شخصیات کو ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انسانی ضمیر کی زندگی پر اعتماد ہے. ہم جس کو یہ سمجھیں کہ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، یہ ہدایت وصول ہی نہیں کرے گا، اس سے ہم کیوں بات کریں، اپنا وقت کیوں ضائع کریں. لیکن جب ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں ممبر کربلا سے حقائق بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سنیں اور میزان عقل و خرد پر ان مفاہیم کو تولیں. اور جب میزان عقل و خرد پر ان مفاہیم کو تولیں گے تو ان کو صحیح اور غلط کی پہچان جب ہو جائے گی تو وہ گروہ در گروہ مکتب معصومین کی طرف رخ کریں گے. اس لیے کہ یہ دنیا اور آخرت یہ سب کی سب آل محمد کے دست کرم میں ہے، اور انسان کے اعمال اس وقت تک بارگاہ الہی میں قبول ہی نہیں ہوتے جب تک محبت اہل بیت نہ ہو. اور محبت اہل بیت اجر رسالت ہے، اور جو اجر رسالت ادا نہیں کرتا اس کے اعمال بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے. یہ فرقہ وارانہ جملہ نہیں ہے، یہ کسی آدمی سوئے ہوئے آدمی کا جملہ نہیں ہے، یہ اسلام ہے. اور صدیوں سے مظلومانہ طریقے سے شاہراہ کمال پر ہمارا قافلہ چل رہا ہے، آل محمد کا دست کرم ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ شخصیت جس کو ابھی دنیا میں بساط ظلم لپیٹنے کے لیے اور حق کا دورہ کرنے کے لیے اور عدل و قسط کا نظام قائم کرنے کے لیے جس شخص کو تشریف لانا ہے، جس شخصیت کو ہم پورے یقین کے ساتھ اس کے پردہ غیب میں موجود ہونے کی نہ صرف اس پہ ایمان رکھتے ہیں بلکہ مختلف ادوار میں، یعنی زمانہ ائمہ میں ہر امام نے اس کا ذکر کیا، ہر امام نے اس کے بارے میں عقیدے کو بیان کیا اور بتایا کہ طویل عرصے کے غیبت کے بعد وہ شخصیت ظہور فرمائے گی. اور جب وہ ظہور فرمائے گی تو ایک عجیب و غریب منظر دنیا دیکھے گی، اور وہ منظر پہلے ایک مرتبہ دنیا نے دیکھا، وہ ہم نے سنا، اور ہم اس منظر کو بچشم خود دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم وہ منظر دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے. اور وہ منظر پہلے تو اس طرح سے دنیا نے دیکھا تھا کہ آقا نے فرمایا کہ جو علم آدم کو دیکھنا چاہے، جو علم نوح کو دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا چاہے، یوسف کا جمال دیکھنا چاہے، وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھے. اس لیے کہ خالق کائنات نے اس کے اندر 99 خصال من خصال الانبیاء، خالق کائنات نے علی ابن ابی طالب کے اندر وہ 99 صفات جو 1,24,000 انبیاء میں خالق کائنات نے بکھیر کے رکھی تھی، وہ علی ابن ابی طالب نے سمیٹ کے رکھ دی ہیں.
جو ان انبیاء کی زیارت کرنا چاہے وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو اس زمانے کے لوگوں نے جمال آدم سے لے کر جمال خاتم تک تمام انبیاء کو ایک چہرے میں دیکھا۔ ہماری آرزو ہے کہ ہمیں بھی خالق کائنات اس فخر سے مفتخر فرمائے اور اس یوسف زہرا کا ظہور ہو اور ہم ان کی زیارت اپنی آنکھوں سے کریں، اور خداوند تعالیٰ ہمیں ان کے اوان و انصار میں سے قرار دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا قائم جس وقت ظہور کرے گا تو کیا ہوگا، یہ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ وہ اپنی کمر اپنی پشت دیوار کعبہ سے لگا کر اعلان کرے گا، ایھا الناس، آقا کی پشت، آقا کی کمر دیوار کعبہ سے لگی ہوئی ہے۔ یہ ظہور کا منظر ہے، ساری دنیا میں جاء الحق وزہق الباطل کا ترانہ گونج رہا ہے، حق آ گیا باطل چلا گیا۔ تو اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ ظہور کریں گے تو وہ میرے بعد ان 12 اماموں میں سے وہ میرے بعد چھٹے نمبر پر ہوں گے، یعنی 12 میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا مسند و ظہرہ الی الکعبہ، دیوار کعبہ سے کمر لگا کے کیا کہیں گے یا معشر الناس، اے لوگو، من اراد ان ینظر الی آدم و شیث فہا انا ذا آدم و شیث، جو آدم اور شیث کی زیارت کرنا چاہے اسے چاہیے کہ آئے اور وقت کا آدم میں ہوں، وقت کا شیث میں ہوں، وہ مجھے دیکھے۔ ومن اراد ان ینظر الی نوح و ولدہ سام فہا انا ذا نوح و سام، جو حضرت نوح اور ان کے بیٹے سام کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، میں وقت کا نوح ہوں، میں وقت کا سام ہوں۔ ومن اراد ان ینظر الی ابراہیم و اسماعیل فہا انا ذا ابراہیم و اسماعیل، من اراد ان ینظر الی موسیٰ و یوشع فہا انا ذا موسیٰ و یوشع، من اراد ان ینظر الی عیسیٰ و شمعون فہا انا ذا عیسیٰ و شمعون۔ اولي العزم پیغمبروں کے نام لیے اور اس کے بعد ان کے جو وصی تھے ان کے نام لیے، ترجمے کی ضرورت نہیں، ہر شخص سمجھ رہا ہے۔ ومن اراد ان ینظر الی محمد المصطفیٰ و علی المرتضیٰ، جو مصطفیٰ و مرتضیٰ کو دیکھنا چاہے وہ آ کے مجھے دیکھے، وقت کا مصطفیٰ میں ہوں، وقت کا مرتضیٰ میں ہوں۔ ومن اراد ان ینظر الی الحسن والحسین فہا انا ذا الحسن والحسین، جو حسن حسین کو دیکھنا چاہے وہ مجھے آ کے دیکھے، وقت کا حسن میں ہوں، وقت کا حسین میں ہوں۔ ومن اراد ان ینظر الی الائمۃ من ولد الحسین، اور جو مولا حسین کی پشت سے دوسرے ائمہ نے جو ظہور فرمایا، وہ جو دیکھنا چاہے وہ مجھے آ کے دیکھے۔ زین العابدین سے لے کر عسکری تک کا جمال میں ہوں۔ ایھا الناس اجیبوا الی مسئلتی، اے لوگو میری بات سنو اور جواب دو اس کو، اس پر لبیک کہو۔ فإنی انبئکم بما نبئتم بہ وما لم تنبئوا بہ، کتنا عظیم جملہ ہے، کوئی اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر یہ علم لدنی کا معجزہ سامنے آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے لوگوں میری بات سنو، اجیبوا الی مسئلتی فإنی انبئکم بما نبئتم بہ، جو تمہیں پہلے معصومین بتا گئے ہیں میں وہ سب کچھ بھی بتاؤں گا تمہیں، وما لم تنبئوا بہ، اور وہ سب کچھ بھی جو اس وجہ سے نہیں بتا کے گئے تھے کہ اس وقت عقل بشری بلوغ کی اس منزل تک نہیں پہنچی تھی۔ شاہراہ حیات پر چلنے والے انسانی قافلے وہ اس ترقی کی منزل تک نہیں پہنچ سکے تھے کہ وہ معصومین کی بات کو سمجھے، تو معاشرہ انسانی کے نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے، اس قابل نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ حقائق کا اس قدر ادراک کریں جو آئمہ بیان کرتے ہیں، تو کیا ہوگا، میں ان چیزوں کو، ابھی شاہراہ کمال پر انسانی قافلہ کافی سفر طے کر چکا ہے، تو میں ان کو وہ چیزیں بھی بتاؤں گا جو اس وقت آئمہ نے اس لیے نہیں بتائی تھی کہ بلوغ فکری کی وہ منزل پیدا نہیں ہوتی تھی،
نہیں ہوئی تھی کہ وہ حقائق ان کے گرست کیے جائیں، چونکہ حکم ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، حکم ہے کہ لوگوں سے گفتگو کرو اور ان کی عقلوں کو مد نظر رکھ کر گفتگو کرو۔ اور پھر یہ کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، لہذا بات کرو تو ایسی بات کرو جس سے تمہاری شخصیت، بلکہ جب انسان بات کرتا ہے تو شخصیت دوسرے آدمی کے سامنے خود بخود اس سے آ جاتی ہے۔ تو انسان کو بات کرتے ہوئے متوجہ رہنا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ ان المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ ادھر زبان کھولی اور ادھر انسان جو ہے وہ دوسرے کے سامنے کھلنے لگا، اور اس کی انسانیت، اس کا علم، اس کا ادب، اس کا اخلاق، یہ ساری چیزیں اس کی گفتگو سے ظاہر ہونے لگیں۔ تو آؤ، معاشرہ انسانی اب کمال کی اس منزل پہ ہے کہ بہت سارے حقائق کو گوش زد کرنے اور ان کے قبول کرنے کی اس میں سخت ہے، لہٰذا آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بیان کرتا ہوں۔ تو حضرت حجت کے بارے میں اتنا ائمہ خدا نے اس قدر بتایا، تفصیلات بتائیں، اور چونکہ لمبا عرصہ درمیان میں تھا تو اس کا ذکر بار بار کیا کہ وہ ایک طویل عرصے کے بعد، تاکہ نوع انسانی مایوس نہ ہو جائے، ہدایت کا وہ نظام جو ابھی پردہ غیب میں ہے وہ حضرت حجت کے ذریعے سے دنیا کے سامنے آئے گا۔ جہاں تک ہماری بات ہے، ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور باقی تمام لوگوں کے لیے بھی، حتیٰ کہ اہل کفر کے لیے بھی کہتے ہیں کہ پروردگار یہ جو لوگ اسلام، دائرہ اسلام میں نہیں آ سکے تو پروردگار ان کو بھی توفیق اسلام، توفیق ہدایت نصیب فرما۔ یقیناً حجت قائم ہو چکی ہے، یقیناً توفیق عطا کرنا اس کا کام ہے، وہ توفیق عطا کرتا ہے، لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اپنا کرم جہان پر تو صبح و شام کر، کافر کا دل بھی اپنی محبت میں رام کر، دنیا میں حق پرستی کا پھر اہتمام کر، انسانیت کا درس زمانے میں عام کر۔ یہ صرف کوئی اپنے گھر کے لیے دعا نہیں ہے، یہ دعا ساری کائنات کے لیے ہے، اور یہ مجلس اعزا کا خاصہ، امام بارگاہوں کی خصوصیت، آل اطہار کے ماننے والوں کا روزمرہ کا مسئلہ کہ وہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی نہیں رکھتے، ان کی ہدایت سے محبت رکھتے ہیں اور ان کو زیادہ ہدایت پر، صراط مستقیم پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اہل بیت اطہار کی محبت انسان کو، وہ اگر یہ نہ ہو تو اعمال رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو کیسے حق کو پیش کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اس طرح پیش کیا کہ ہر منظر میں ایک ایسی انفرادیت ڈال دی کہ کاروان انسانیت اس کو نظر انداز نہ کر سکے، اور پھر اس کو جا بجا طور پر جب لوگوں نے بیان کیا تو یہ توفیق بھی عطا کی کہ اس کو لوگ بھول نہ پائیں، نظر انداز نہ کریں، بھول نہ پائیں۔ ایک اور چیز وہ کیا کہ جامع و مانع طریقے سے، جامع کا مطلب ہوتا ہے کہ جمع کرنا، یعنی جن کا تعارف کروایا جا رہا ہے وہ باہر نہ رہ جائیں اس بیان سے، وہ مکمل طور پر لوگوں کے سامنے آئیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جیسے آیت تطہیر کے مصادیق ہیں، جیسے آیت مباہلہ کے مصادیق ہیں، جیسے محبت جو اجر رسالت قرار دی گئی ہے اس کے مصادیق ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے موجود ہوں، کوئی ان کو اس بیان سے باہر نہ کر سکے۔ اور ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا گھسانا چاہے کہ جی میں ہوں، تو اس کا بھی خیال رکھا، اور جامع ہوں مانے طریقے سے غیر کو آنے نہیں دینا، اور جو اپنا ہے اس کو جانے نہیں دینا۔ اہل کو جو اہل تھے ہدایت دنیا میں بانٹنے کے، ان کو پیغمبر اکرم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو اس وقت ہماری توجہ جس چیز پر ہے وہ یہ ہے کہ ایک منفرد منظر تخلیق کیا۔ اب منفرد منظر جو تخلیق کیا گیا، اس کے لیے سب سے پہلے آپ چلیں دیکھیں خیمہ تطہیر میں پروردگار عالم کے حکم سے، مشیت الہی سے تمام افراد جب جمع ہو گئے تو آقا نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم انہم ہؤلاء اہل بیتی۔ پہلے ایک ایک فرد کے لیے کہا جا رہا تھا حسین منی و انا من حسین،
حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے کہا گیا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاھا فقد اذانی، میرا ٹکڑا ہے فاطمہ، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور پھر جناب فاطمہ الزہرا کا جیسے آقا استقبال کرتے تھے، بی بی کے لیے الگ سے وہ تمام تفاصیل موجود ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سب کچھ ایک ایک فرد کے لیے، یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ علی منی و انا منہ، ایک ایک فرد کے لیے تو بیان کر چکے تھے، لیکن پھر ایک مرتبہ سب کو جمع کر کے فرمایا اللہم انہم منی و انا منہم، یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، میرے اہل بیت یہ ہیں۔ تو اب چادر تطہیر میں غیر محرم کیا آئے گا؟ چادر تطہیر میں جناب ام سلمہ جیسی عظیم الشان شخصیت، امہات المومنین میں بلند مرتبہ شخصیت ہیں، رازدار واقعہ کربلا ہیں، خاک کربلا پیغمبر اکرم نے ان کے پاس وہ امانت یہ کہہ کے رکھوائی ہے کہ جب میرا حسین سفر پہ جائے گا تو اس پر نگاہ رکھنا۔ تو اب یہ جناب ام سلمہ اتنی بڑی شخصیت قریب، خالق کائنات نے ان کے ذریعے سے عجیب کام کیا کہ جب یہ سب جمع ہو گئے تو جب آقا کہہ رہے تھے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت، تو جناب ام سلمہ انہوں نے کہا آقا میں بھی اس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا انک لعلی خیر، تم خیر پر ہو۔ ازواج پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں اتنی بلند مرتبہ شخصیت، اس کو چادر میں نہیں آنے دیا، لیکن اس کے ذریعے سے اس روایت کو دنیا میں اس طرح عام کیا کہ ہر آدمی، ہر فرد مسلم کم از کم وہ اس منظر کو، اس واقعے کو صحیح طریقے سے سن کر وہ اس پر ایمان لا کر اپنی عاقبت کے بخیر ہونے کا اہتمام کر سکے۔ یہ جناب ام سلمہ اہل بیت میں، ویسے تو جناب ام سلمہ اہل بیت میں جو بیت میں ہے وہ سب اہل بیت میں ہے، اور لوگ کہتے ہیں گھر میں جو بلی ہوتی ہے وہ بھی اہل بیت میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ گھر میں ہوتی ہے، تو بیت میں جو ہے وہ اہل بیت ہے، ازواج پیغمبر بزرگ شخصیات ہیں، اہل بیت ہیں۔ لیکن یہاں جو تعارف کروایا جا رہا ہے وہ ان اہل بیت کا نہیں کروایا جا رہا، بلکہ وہ جو اہل بیت نبی نہیں بلکہ اہل بیت نبوت ہیں ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں دربار ولید میں جب امام حسین علیہ السلام نے گفتگو کی تو کہا نحن اہل بیت النبوہ، یہ نہیں کہا ہم اہل بیت نبی ہیں، بلکہ فرمایا ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، اور رسالت کی کانیں ہیں۔ جب انسان کو صحیح مال کی ضرورت ہو، خالص مال کی، ملاوٹ سے الگ خالص مال کی جب ضرورت ہو تو وہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ اس چیز کی کان سے ملتا ہے۔ بازار میں لوگ ملاوٹ کر دیتے ہیں، آپ کو خالص چیز چاہیے تو اس کی کان میں سے ملے گی۔ تو گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب اسلام کے پیغام کو لوگ آلودہ کر دیں گے اپنے نظریات سے اور اس میں تبدیلیاں لائیں گے تو رسالت کی کانیں ہم ہیں۔ خالص اسلام آپ کو کہاں سے ملے گا؟ وہ ہمارے گھر سے ملے گا۔ کیوں؟ ہم اہل بیت نبوت ہیں، معدن الرسالہ، اور رسالت کی کانیں ہیں۔ وہ پیغام ہمارے گھر میں آیا، نازل ہوا، اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا پیغام کیا ہے۔ وہ خالص پیغام ہمارے ہی گھر سے مل سکتا ہے۔ وہ مختلف الملائکہ، اور ہم ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں۔ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، خالق کائنات نے اس کائنات کا افتتاح ہم سے کیا اور اختتام بھی ہمارے اوپر ہی کرے گا۔ ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور منبر کربلا سے دنیا کو ہدایت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اپنے دن رات ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، اور جہاں تک خرچ و اخراجات کا مسئلہ ہے تو پروردگار عالم نے ماشاءاللہ مومنین کو یہ حوصلہ عطا کیا ہے کہ وہ راہ کربلا میں، یاد حسین ابن علی میں، ان ایام میں جیسے بھی ممکن ہو بہت زیادہ بہتر طریقے سے نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں
یہ تہذیب کربلا کی علامت یہ سبیلیں، ابھی میں نے کل سنا، مجھے تفصیلات معلوم نہیں، کہ ایک گروہ نے سبیل پر حملہ کیا. یہیں سے تو پتہ چلتا ہے سبیل لگانے والے کون ہیں، اور سبیل جو سبیل ہے اس پر حملہ کرنے والے کون ہیں. تاریخ ہے، شجرہ ہے اس عمل کا. اہل بیت اطہار نے، شیب ابی طالب ہے، بھوک اور پیاس کا مقابلہ کیا، اور جنہوں نے آقا کے اوپر زندگی تنگ کی تھی وہ آب و غذا سے فیض یاب ہوتے رہے. اور یہ 4.25 سال کا عرصہ شیب ابی طالب میں اس طریقے سے گزارا اہل بیت اطہار نے، پیغمبر اکرم نے، ان کے خاندان نے، حضرت ابو طالب نے، جناب خدیجہ نے، جبکہ بہت سارے ایمان لانے والے دوست وہ مکہ میں موجود رہے، وہ شیب ابی طالب میں نہیں آئے. تو یہ شیب ابی طالب میں بھوک اور پیاس کی سختیاں یہ برداشت کرتے رہے اہل بیت پیغمبر. آقا صفین کے گھاٹ پر پانی پلایا جا رہا ہے، منزل شراف میں پانی پلایا جا رہا ہے، اور اہل بیت کا کردار اور اسوہ امام بارگاہوں میں جب مومنین سماعت کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے قلب و نظر میں اس طرح پیوست ہو جاتی ہیں کہ وہ تہذیب کربلا ساری دنیا میں، سبیل کسی ایک جگہ نہیں لگائی جاتی، ساری دنیا میں لگتی ہیں. اور اس میں پھر یہ جذبہ کہ ہر قوم کا آدمی فیض یاب ہو. تو یہ جو کورونا کی وجہ سے حالات پیدا ہو چکے ہیں، امام بارگاہوں میں مومنین تشریف لاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ انسانیت کی خدمت کے بہترین مواقع، سیلاب آتے ہیں تو اپنا دریغ نہیں کرتے اس میں لوگوں کی مدد کرنے میں، جسمانی طور پر، مالی طور پر، ہر طرح سے نظر آنا چاہیے کہ یہ حسینی ہیں اور یہ انسانیت کی کتنی خدمت کس طرح سے کرتے ہیں، اور انہوں نے درس کربلا کس طرح وصول کیا ہے. تو یہ چیز ہو گئی. اب آگے بڑھتے ہیں اور تہذیب کربلا کے حوالے سے جو بات ہم کر رہے تھے، بعد میں امام تشریف لائیں گے، ہمیں اپنے آپ کو ان کے استقبال کے لیے تیار کرنا ہے. وہ عمل بھی انہی امام بارگاہوں کے ذریعے سے جاری رہنا چاہیے اور زیادہ سنجیدگی سے ظاہر رہنا چاہیے. جو ہماری آج کی گفتگو ہو رہی اس میں نے یہ عرض کیا کہ پیغمبر اکرم نے اس کاروان انسانیت کو جو ہادی رہنما اور مبلغین دیے ہیں ان کا تعارف اس طرح سے کروایا گیا کہ منظر منفرد رہے. اب خیمہ تطہیر کے بعد ہم چلتے ہیں میدان مباہلہ کی طرف. میدان مباہلہ میں کیا ہوا کہ آقا نے خداوند تعالیٰ کے حکم سے یہ ارشاد فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب تیرے پاس قرآن کریم علم آ گیا تو نے ان کو بتا دیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، فقل، تو اب ان کو دعوت دے دے، دعوت مباہلہ. تو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اب کاذبین پر جو جھوٹے ہیں ان پر لعنت کی جائے گی. وہ ہلاکت آفرین لعنت جو تھی وہ حقائق کے دشمنوں کے خلاف، وہ اعلان آقا نے کر دیا. اب ہمیں اس طرف ابھی بیان نہیں جا سکے گا کہ جنہوں نے پھر میدان مباہلہ سے فرار کیا اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور پیغمبر اکرم کی صداقت کو انہوں نے سمجھ لیا اور وہ سمجھ گئے کہ اگر ہم ان کے مقابل میں کھڑے رہے اور یہ بد دعا ہو گئی تو پھر روئے زمین پر کوئی بھی ان میں سے زندہ نہیں بچے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ابھی ہمارے بیان کا حصہ نہیں ہے. لیکن اس وقت جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پھر خالق کائنات نے یہ کیا کہ لوگ سمجھ سکیں کہ وہ کون شخصیات ہیں جو خداوند تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے کے لیے میدان مباہلہ میں آئیں، اور وہ صدیقین جو سچے ہیں کاذبین کے مقابل میں وہ کون لوگ ہیں. اس کے لیے خالق کائنات نے ایک عجیب اہتمام کیا، وہ یہ کہ صیغے جمع کے پیش کیے. ابنا ابن کی جمع ہے اور اس کے جگہ پر 2 بچے گئے ہیں تو ابنان نہیں کہا. ابنان 2 پہ اطلاق کرتا ہے. نساءنا و نساءکم یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد علا غیر لفظ ہی مرأہ ہے.
ایک خاتون کو لے کے گئے، لیکن آیت میں لفظ جمع کا لفظ موجود ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ بَلْ نِسَاءَنَا، نساء کا اطلاق ایک خاتون پہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہ بھی جمع ہے، انفس نفس کی جمع ہے۔ تو اس آیت میں بہت گنجائش ہے اس کے لفظوں میں اور افراد کو شامل کرنے کی۔ اگر پروردگار عالم آیت کو اس طرح سے نازل کرتا، قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت پروردگار عالم کی طرف سے ہے، تو اس کو معلوم ہے اور اسی کے حکم سے پیغمبر اکرم افراد کو لے جا رہے ہیں۔ تو جب اس کو معلوم ہے کہ میرے حکم سے کن لوگوں کو لے جایا جائے گا، تو اس کو پتہ ہے کہ آقا حسن و حسین کو 2 بچوں کو لے جائیں گے اپنا انا کا مصداق بنا کر۔ نساءنا جمع کا صیغہ ہے لیکن ایک فاطمہ زہرا جائیں گی۔ انفسنا و انفسکم، ایک علی جائیں گے نفس رسول کی حیثیت سے۔ تو وہ خالق کائنات کو جب معلوم ہے کہ میں نے کن افراد کو اپنے حبیب کے ذریعے سے بھیجنا ہے، تو خالق کائنات پھر صیغے بھی اسی طرح کے نازل کرتا، الفاظ بھی ہوتے جو ابناءنا کی جگہ پہ ابنان آتا، اور اس کے 2 مصادیق میدان مباہلہ میں جاتے۔ نساءنا کی جگہ پر ایک فرد جا رہا ہے، تو ایک فرد کے لیے جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا۔ انفسنا کی جگہ پر ایک نفس رسول جو گیا ہے، تو ایک انفسنا کی بجائے نفسنا آتا۔ تو یہ کیا ہوا کہ خالق کائنات نے لفظوں میں تو اتنی وسعت رکھی ہے کہ سارے مدینہ کے بزرگ بچے خواتین آ سکتی ہیں، لیکن میدان مباہلہ میں جو افراد گئے ہیں وہ 5 تن ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ادنا توجہ کرنے والا شخص بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اور پھر ہم کہیں کہ توجہ انہی کی ہوتی ہے جن کی نیت نیک ہوتی ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ الفاظ کے دامن میں تو تنگی نہیں تھی، لیکن افراد کے اعتبار سے جو نگاہ قدرت میں صدیقین جو جا کر میدان مباہلہ میں جھوٹوں پر لعنت کر سکیں، وہ یہ افراد ہیں جو علیم بذات صدور ذات ہے۔ تو اب اگر لفظ جو تھے ان کے دامن میں گنجائش نہ ہوتی تو ہر کوئی کہتا کہ جی 5 کو ہی طلب کیا گیا تھا تو 5 چلے گئے۔ نہیں، خالق کائنات نے الفاظ ایسے اتارے جس میں سبھی لوگ آ سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کے ذریعے سے اس منظر میں صرف ان 5 افراد کو میدان مباہلہ کی طرف رواں دواں کیا گیا۔ یہ انفرادیت، یہ منظر ان کو پیش کرنے کے لیے۔ تو میں عرض کروں گا کہ میدان مباہلہ میں جو بد دعا نہیں ہوئی، تو وہ لوگ جو تھے وہ انہوں نے اپنی شکست قبول کر لی، تسلیم کر لی، لیکن حق کا جو اظہار اور حق پرست شخصیات اور دین کے مسئلے میں رہنمائی کرنے والی شخصیات، باعصمت شخصیات، اللہ کی نگاہ میں صدیقین جو ہیں وہ شخصیات، ان کا تعارف میدان مباہلہ کے ذریعے سے اپنے نبی کے ذریعے سے خالق کائنات نے کروایا، اور یہ منفرد منظر تشکیل دیا گیا۔ باقی جگہوں پر مسجد میں کچھ بیان ہو رہا ہے، کچھ میدان میں بیان ہو رہا ہے، جہاں جہاں آقا تشریف رکھتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، تو آقا جو بیان کرتے جاتے ہیں اس میں کیا ہے، یا شریعت ہوتی ہے یا وارثان شریعت کا تعارف ہوتا ہے، لیکن یہ منفرد مناظر، یہ مباہلہ ایک ہی ہے تاریخ اسلام میں آقا کی زندگی میں، اور وہ ایک ہی واقعہ جو ہے اس میں تن پاک کا تعارف جس انداز سے خالق کائنات نے فرمایا ہے، وہ نگاہ حقیقت شناس اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ مولا کا تعارف، مولا علی کا تعارف دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر میدان غدیر تک، تو یہ اس کو تو ہم پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری دلیلیں ختم نبوت کی ہیں، اور پھر حدیث ثقلین تک آ جائیں تو یہ تمام چیزیں میدان غدیر میں کھڑے ہیں آقا، پالان شتر کا ممبر، اور اس جملے کو ہر آدمی بڑے اچھے طریقے سے وصول بھی کر سکتا ہے۔ جملہ مزے کا ہے کہ پوری تاریخ میں غدیر خون سے پہلے کسی جگہ پر آپ کو پالان شتر کا ممبر نظر نہیں آئے گا۔ نہ انبیاء نے بنایا ایسا ممبر، نہ بادشاہوں نے بنایا، نہ اپنوں نے بنایا، نہ بیگانوں نے بنایا، کسی نے بھی ایسا ممبر نہیں بنایا۔ تو وہ
اس منبر کی انفرادیت یہ ہے میدان غدیر کے، وہاں پیغمبر اکرم حج کے موقع پر صفا و مروہ کے پاس کھڑے ہو کر مولا علی کی مولائیت کا اعلان کر سکتے تھے۔ ادھر میدان مینا میں جہاں کنکریاں شیطانوں کو ماری جاتی ہیں وہاں پر مولا علی کی مولائیت کا اعلان کر سکتے تھے۔ میدان عرفات میں، مشعر الحرام میں، جہاں چاہتے کر سکتے تھے، لیکن وہ حج کے ہنگامے میں، دوسری عبادات کے زیر میں، اور جب یہ دو جملے آتے کوئی ان دو جملوں کو حذف کر دیتا، کوئی مانتا ہی نہیں، اور کچھ لوگ قبول کر لیتے ایک ضعیف سی روایت، یا اگر سکہ تو کم تر معیار کی سکہ روایت کے طور پر یہ واقعہ رہ جاتا۔ لیکن پیغمبر اکرم حج کر کے جب چلے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع بہت مشہور ہے، منشور ہے نبوت کا، اور دنیا کو جو درس خطبہ حجۃ الوداع میں دیا گیا اس کی گونج جاری و ساری ہے، ابھی تک جاری و ساری ہے۔ لیکن آقا نے ان جگہوں پر یہ ذکر نہیں کیا تاکہ دوسرے اذکار میں مل جل کر اس کی اہمیت کم نہ ہو۔ چلے ہیں خانہ کعبہ سے حج کے بعد، لوگ بڑے خوش ہیں کہ پیغمبر آخر الزمان کے ذریعے کے ساتھ انہیں حج کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، اور اس کے بعد آقا نے کہہ بھی دیا تھا کہ یہ یہاں پہ آخری ملاقات ہے، تو اس حوالے سے لوگ افسردہ بھی ہیں، لیکن اس بات سے بہت خوش ہیں کہ آقا کے ساتھ انہیں حج کا موقع ملا ہے۔ اب جب پہنچے، چلتے چلتے قافلہ پہنچا ہے غدیر خم کے مقام پر، تو کچھ جو قافلے آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا۔ حضرت بلال سے کہا گیا آذان ظہر کہو، انہوں نے آذان ظہر جو کی دی، تو آقا نے حیا علی الفلاح کے بعد حیا علی خیر العمل کے الفاظ ان کو تلقین فرمائے۔ بلال کی آواز گونجنے لگی حیا علی خیر العمل۔ جب انہوں نے کہا تو لوگ متوجہ ہوئے کہ یہ کوئی نئی بات ہے۔ آدمی، بندے، قاصد افراد بھیج کر جو قافلے آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا، جو آ رہے تھے ان کا انتظار کیا گیا، جو موجود تھے ان کو روک لیا گیا، اور ادھر وہ دیکھ رہے ہیں قافلے کے پالان شتر کا منبر بن رہا ہے۔ اب یہ بڑا تعجب کی بات ہے، یہ تو قافلوں کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، یہاں سے اہل یمن اور اہل عراق نے الگ ہو جانا تھا، تو یہ نقطہ ایسا تھا جہاں قافلے اپنے اپنے اوطان کے لیے جاتے ہوئے اپنے اپنے راستوں پر، یہاں تک راستہ مشترک تھا، تو یہاں پر رک کر پالان شتر کا منبر بنایا، اور وہ انفرادیت تخلیق کی اس منظر کی کہ نہ تاریخ میں پہلے کہیں یہ منبر نظر آئے نہ بعد میں نظر آئے۔ مجھے خیال آیا کہ یہ انفرادیت، اس کو تو یہ لوگ ختم کر سکتے تھے، ایسے کرتے کہ ہر سال حج میں وہ پالان شتر کا منبر بنائیں، وہاں جو خطبہ دیتے ہیں وہاں علماء، اور مینا میں، مسجد خیف میں، کسی جگہ پر پالان شتر کا منبر بنا دیں کہ یہ سنت رسول ہے۔ تو وہ ایک انفرادیت جو غدیر کے اس منظر میں موجود ہے، اس انفرادیت کو ختم کرنے کے لیے پالان شتر کا منبر بناتے ہیں حج کے موقع پر، کسی اور جگہ پر تو نہیں، کبھی بھی نہیں بناتے۔ کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے نہیں بناتے کہ اگر پالان شتر کا منبر بنائیں گے تو دنیا کو وہ منبر یاد آئے گا جو میدان غدیر میں مولا علی کی مولائیت کے اعلان کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو وہ واقعہ ہے جس کو نگاہ بشر سے اوجھل کرنے میں دنیا لگی ہوئی ہے، وہ چیز پھر لوگوں کے سامنے مجسم ہو کر سامنے آ جائے گی، لوگوں کے سامنے منبر غدیر آ جائے گا تصورات میں۔ تو اس لیے نہیں بناتے پالان شتر کا منبر، اور یہ اس کی انفرادیت پہلے بھی نہیں بنا ایسا منبر، بعد میں بھی نہیں بنا، آج تک اس کی انفرادیت باقی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کہیں پہ پالان شتر کا منبر بنائیں گے تو پہلا جملہ ہم نے کہا کہ لوگوں کو وہ منبر یاد آئے گا، اس لیے نہیں بناتے، اور دوسرا جملہ یہ اس لیے بھی نہیں بناتے کہ اس سے پھر شیعہ لوگ شبیہ کا جواز نکالیں گے، کہیں گے یہ منبر شبیہ ہے اس منبر کی۔ تو انفرادیت واقعے کی جو ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ وہ اس طرح کا کام نہ کریں جو لوگ معاند ہیں، جو مولائیت کے اعلان کو نگاہ بشر سے مخفی رکھنا یا اوجھل کرنا چاہتے ہیں۔
اور پھر یہ بھی ہے کہ لفظ مولا کوئی حدیث ہوتی ہے جس کو 2 راویوں نے بیان کیا، کوئی 4 راویوں نے بیان کیا، کوئی 10 راویوں نے بیان کیا، لیکن حدیث قدیر 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام، تو اس حدیث کو کیسے ذہن بشر سے الگ کریں، کیسے اس کو بھولی بسری داستان بنائیں، کیسے بنائیں؟ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اگر اس کو بنایا جائے تو پھر کوئی چیز جو ہے قابل قبول رہتی ہی نہیں ہے۔ جس چیز کو 1,00,000 صحابہ بیان کریں، اگر وہ کہیں وہ چیز وہ واقعہ نہیں ہوا تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر 2-2 4-4 والے بیان کرنے والوں کے واقعات کا کیا ہوگا؟ پھر اس کے لیے جو طریقہ نکالا گیا وہ یہ کہا گیا کہ جی مولا کا معنی کیا ہے؟ تو فارسی میں ایک شاعر نے شعر کہا ہے جو ہم نثر میں اردو میں بھی بیان کرتے ہیں، ہر زبان میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ابس در معنی من کنت مولا می ربی ہر سو، علی مولا بے ان مانا کہ پیغمبر بود مولا۔ تم مولا کا معنی ڈھونڈتے پھرتے ہو، علی اسی معنی میں مولا ہے جس معنی میں پیغمبر مولا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ گفتگو کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج گفتگو کرتے ہیں وہی سبیل پر، اور سبیل کے بعد گفتگو علمدار کربلا جو مشق سکینہ لے کر چلا تھا فرات کی طرف، اس پر گفتگو آئے گی۔ علی ابن ابی طالب زندگی آقا کی حفاظت میں گزاری، سپر بن کے رہے، اور علی ابن ابی طالب کو یہ احساس تھا کہ حسن و حسین ہیں ابنائے رسول، تو جس طریقے سے میں بھائی ہو کر اپنے آپ کو غلام کہلواتا رہا اور آقا کی سپر بن کے میں نے زندگی بسر کی، میرا کوئی بیٹا ہو جو حسن و حسین جو ابنائے رسول ہیں ان کے سامنے بھائی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو غلام کہلوائے، میری شجاعت کا وارث ہو اور وہ ان کے لیے سپر بن کے زندگی بسر کرے۔ جناب عقیل سے کہا کہ وہ ایسا رشتہ تلاش کریں جو کسی شجاع خاندان کی کوئی خاتون ہو جس سے میں عقد کروں اور خالق کائنات علمدار عطا کرے۔ خالق کائنات ان کے لیے جان کی بازی لگانے والا ایسا بھائی جو بھائی ہو کر اپنے آپ کو غلام کہے، تو ایسا فرزند مجھے عطا ہو۔ تو گویا حضرت عباس علی کی آرزو، جناب ام البنین سے آقا نے عقد کیا، خالق کائنات نے حضرت عباس مرحمت کی۔ میدان کربلا میں حضرت عباس کے دیگر بھائیوں نے بھی جام شہادت نوش کیا، لیکن حضرت عباس کی جو کیفیت ہے ان کے بارے میں کیا بیان کیا جائے۔ ان کا ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند۔ کیا مطلب؟ جب مدینے کی گلیوں میں ہاشمی جوانوں کے ساتھ حضرت عباس نکلتے تھے تو اس طرح لگتا تھا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند نکل آیا۔ حضرت عباس شجاعت کے اعتبار سے، فنون جنگ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہت زیادہ منفرد شخصیت، شاہ خیبر گیر کی قوت قلعہ شکن کے وارث حضرت عباس۔ کیا حضرت عباس کے بارے میں کیا ذکر کیا جائے؟ ایک تو یہ قمر بنی ہاشم آپ کا لقب ہے۔ 20 رمضان کی شام علی ابن ابی طالب کوفہ میں بالکل لبیک کہنے والے ہیں پیغام الہی کو۔ زخم سر میں جو لگا تھا، زہر سارے جسم میں پھیل چکا تھا، آخری گھڑیاں تھیں، اور کوفہ کے لوگ گروہ در گروہ یا وفود وہ آقا کی خدمت میں آ کے مزاج پرسی کے لیے جا چکے تھے۔ عورتوں نے جناب زینب سے عرض کیا ہمارا ایک وقت بھی ملنا چاہتا ہے، اجازت ملی، خواتین آئیں اور مولا سے عرض کیا کہ ہم شرمندہ ہیں، آپ کو اس شہر میں ان حالات کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے ہمارا بڑا خیال رکھا۔ اہل بیت اطہار نے جو زندگی
کوفہ میں گزاری تھی، اس میں یہ روایات میں ہے کہ مولا نے 19 رمضان کی شام کو جو جناب ام کلثوم کے گھر میں افطار کیا تھا تو جو کی روٹی اور تھوڑا سا نمک اور جو دودھ کا پیالہ تھا وہ ہٹا دیا تھا کہ علی ابن ابی طالب کی مملکت میں پتہ نہیں ہر بیوہ کو، ہر یتیم کو، اپنے بچے کے لیے ہر بیوہ کو یہ دودھ کا پیالہ میسر آیا ہے یا نہیں، اس عالم میں علی کیسے دودھ پی لے۔ تو اہل بیت کے گھروں کی کیفیت اس روایت سے بیان ہوتی ہے کہ مولا کے جو افراد خانہ تھے اگر ان کے پاس کچھ اور ہوتا تو وہ افطار کے سامان میں ضرور اس کو رکھتے، لیکن جو کی سوکھی روٹی اور نمک اور پانی سے مولا نے روزہ افطار کیا۔ تو اب جو عورتیں کہہ رہی تھیں آپ کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، آپ کے بچے کبھی بھوکے سوئے ہوں گے لیکن ہمارے نہیں سوئے، اس لیے کہ آپ نے جو سرپرستی کی، جس طریقے سے آپ نے ہمارا خیال رکھا، امت رسول اللہ کا خیال رکھا، آپ نے زیر نگیں جو شہری ہیں ان کا خیال رکھا، تو ہم آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ خواتین گئیں تو مولا نے اپنے افراد خانہ کو بلایا، وصیتیں شروع کی، اور جب گفتگو کر چکے تو آقا نے فرمایا کہ اب باقی لوگ چلے جائیں، صرف اولاد زہرا رہ جائے، اب راز کی باتیں ہوں گی۔ تو باقی لوگ جب اٹھے، محمد حنفیہ اور دوسرے جو فرزندان علی تھے، جو خواتین تھیں وہ اٹھی، تو عباس بھی ساتھ ہی اٹھے، کیونکہ آقا نے کہا تھا اولاد زہرا رہ جائے۔ تو آقا نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس تم رک جاؤ، تم اولاد زہرا سے جدا نہیں ہو۔ عباس رک گئے، پائنتی کے پاس کھڑے ہو گئے، کہا عباس ذرا میرے قریب آ جا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ علی کی زندگی کے غروب ہوتے ہوئے سورج نے مشرق سے بلند ہوتے ہوئے آفتاب کی طرح عباس کو دیکھا، اور اپنے خیبر شکن توانائیوں کے وارث کو حضرت عباس کے بازوؤں میں قوت کلہ شکن موجود ہے۔ علی ابن ابی طالب نے عباس کی شکل میں اپنے شباب کو دیکھا اور اس کے بعد کہا عباس ذرا میرے قریب آ جا۔ عباس اور قریب ہوئے، عباس اور قریب آ جا۔ عباس قریب ہوئے، مولا لیٹے ہوئے ہیں، تھوڑی سی ٹیک لگائی ہوئی ہے تکیے کے ساتھ، تو حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کے عباس کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا یا عباس اذا کان یوم عاشوراء ودخلت المشرق ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشان۔ اے عباس میں نے تجھے حسین کے لیے مانگا تھا، جب روز عاشور آئے تو مجھے معلوم ہے کہ تجھے دشمن روک نہیں سکتا، تو میری جرأت و شجاعت کا وارث ہے، لیکن اے عباس جب تو اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دے تو یاد رکھ پھر اپنے ہونٹوں کو پانی سے تر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تو پانی پی لے اور حسین کے لب خشک ہوں۔ بس یہ ہے عباس جو میدان کربلا میں امام حسین کے سامنے قربانیاں آ رہے ہیں، اور حضرت عباس مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت دی جائے۔ آقا کہتے ہیں اے عباس تجھے کیسے اجازت دوں، انت حامل اللواء، تو میرا علمدار لشکر ہے۔ حضرت عباس خاموشی سے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ امام حسین کے حکم سے اپنے آپ کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے، ان کی نگاہ حسین کے چہرے پر ہے، اور حسین کا چہرہ قرآن مشیت ہے۔ جب تک آقا اجازت نہ دیں عباس کوئی قدم اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ اسلام کا معنی مکمل طور پر مجسم ہو گیا کردار حضرت عباس میں، چونکہ اسلام کا معنی مولا علی نے بیان کیا کہ تسلیم ہے، تسلیم کا معنی سپردگی ہے، اور حضرت عباس سپردگی کی اس منزل پر ہیں کہ جب تک مولا کا اشارہ نہ ہو، حسین ابن علی کا اشارہ نہ ہو، تو یہ شجاع اور بہادر یہ میدان رزم میں قدم نہیں رکھ سکتا، یہ جا نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا۔ پھر آتے ہیں آقا آپ تو اجازت دے دیں۔ آقا نے کہا تو میرا علمدار لشکر ہے،
اور پھر تاریخ کربلا کہتی ہے کہ جب کوئی نہ رہ گیا تو حضرت عباس پھر آقا کی بارگاہ میں گئے اور کہا آقا اب تو اجازت دے دیں، عباس تو میرا علمدار لشکر ہے، نظر یمیناً و نظر شمالاً، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، اور کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ آقا نے کہا بچوں کی الاتش الاتش کی آواز آ رہی ہے، سکینہ خشک کاسا لیے خیمہ خیمہ پھر رہی ہے، میرے بھیا علی اصغر کے لیے کہیں سے ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ اور حضرت عباس کے دل پر چھریاں چل رہی ہیں اس لیے کہ عباس موجود ہو، اور سکینہ خشک کاسا لیے پھر رہی ہو اور پانی کا گھونٹ علی اصغر جھولے میں ایڑیاں رگڑ رہا ہو اور عباس موجود ہو۔ حضرت عباس کے لیے میدان جنگ میں جا کر داد شجاعت دینا یہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت عباس کے لیے وقت گزارنا بہت مشکل کام ہے۔ آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، آقا نے کہا ٹھیک ہے جاؤ پانی کی سبیل کرو، مشق عطا کی جس کو آج مشق سکینہ کہتے ہیں آپ، اسی وجہ سے حضرت عباس کا ایک لقب ابو القربہ بھی ہے۔ قربہ عربی میں مشق کو کہتے ہیں، ابو القربہ یعنی ماشکی، کس کا ماشکی؟ سکینہ کا ماشکی۔ ایک یہ لقب بھی ہے حضرت عباس کا، ایک لقب ہے باب الحوائج، باب الحوائج کا لقب حاجتوں کا دروازہ، یہ لقب ابو القربہ علمدار کربلا اور سکینہ کا ماشکی یہ لقب زندگی میں ملے، لیکن باب الحوائج کا لقب زندگی کے بعد ملا۔ آواز آئی ہے عباس تیری آرزو تھی نا کہ پانی خیموں میں پہنچ جائے، تیری آرزو تھی نا کہ سکینہ کو پانی ملے یا علی اصغر کو پانی ملے، تیری آرزو تھی نا کہ مولا اجازت دیں اور تو میدان جنگ میں جا کر دشمنوں کی صفوں کو پلٹ دے، لیکن تیری کوئی آرزو کربلا میں پوری نہ ہوئی۔ آج تجھے ہم باب الحوائج بناتے ہیں، جس کی کہیں آرزو پوری نہ ہو وہ تیری بارگاہ میں آئے، اس کی آرزو اس کی حاجت ہم پوری کریں گے۔ حضرت عباس جب آقا نے مشق سکینہ عطا کی تو اس کے بعد بی بی زینب کے پاس گئے آخری سلام کے لیے، اجازت مل گئی ہے آخری سلام کے لیے آیا ہوں، تو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا اے عباس ایک حدیث سنتا جا۔ حضرت عباس دوزان ہو کر شہرین کے در کی بیٹی کے سامنے بیٹھ گئے، جیسے استاد شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، تو کہا بی بی نے کہ وقت نہیں ہے تفصیل سے کیا بیان کروں، ایک حدیث سنتا جا۔ حضرت عباس نے بیٹھ گئے سامنے ایک فرمانبردار شاگرد کی طرح، بی بی نے بیان کرنا شروع کیا، کہا عباس میرے بچپن کی بات ہے، میں بابا کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی، اور بابا کے زانوں پر جب بیٹھی ہوئی تھی تو میرے سر سے چادر ہٹ گئی، بابا نے میرے سر کے بالوں کو میرے سر کو چومنا شروع کیا اور زار و قطار رونا شروع کیا۔ میں نے کہا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ سر کو چومتے جا رہے ہیں اور زار زار رو بھی رہے ہیں؟ کہا زینب مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے، ایک وقت آئے گا جب امت تیرے سر سے چادر چھین لے گی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھے گی اور تجھے گلی گلی کوچہ و بازار میں دربار میں تجھے ایک قیدی کی حیثیت سے لے کے جائے گی۔ اے زینب مجھے وہ وقت یاد آیا اس لیے رو رہا ہوں۔ بی بی کہتی ہیں جب بابا نے یہ بیان کیا تو مجھے یہ تو پتا تھا، یقین تھا کہ جب آقا نے کہا ہے بابا نے کہا تو ایسا ہی ہوگا، لیکن اے عباس جب میں تجھے گھر میں چلتے ہوئے دیکھتی تھی نا میرے دل میں یہ بات ضرور آتی تھی جس کا بھائی عباس جیسا ہو اس کے سر سے کون چادر چھین سکتا ہے، اس کے بازوؤں میں کون رسی باندھ سکتا ہے، اس کو کون گلی گلی کوچہ کوچہ لے جا سکتا ہے۔ یہ تو یقین تھا کہ ایسا ہوگا کیونکہ بابا نے کہا، لیکن یہ میرے ذہن میں جب میں تجھے دیکھتی تھی، بابا کی شجاعت کے وارث کو دیکھتی تھی، عباس تجھے دیکھتی تھی، یہ بات دل میں ضرور آتی تھی۔ اور اب جو تو جا رہا ہے تو نظر آ رہا ہے کہ اب ایسا ہی ہوگا، اب چادریں بھی چھنیں گی، اب رسیاں بھی بندھیں گی، اب گلی گلی کوچہ کوچہ بازار بازار دربار دربار مجھے جانا پڑے گا۔ اے عباس جا اللہ کے حوالے،
حضرت عباس گئے فرات کے گھاٹ کی طرف، اور جہاں سے پانی لینا تھا وہاں پر 4000 پہرے دار معمور تھے عمر ابن سعد کی طرف سے کہ یہاں سے کوئی پانی لینے نہ پائے، خیام حسینی کی طرف پانی نہ کوئی لے جائے۔ حضرت عباس نے جو ہی گھوڑا بڑھایا تو وہ 4000 پہرے دار جو تھے انہوں نے راہ فرار اختیار کی، اور حضرت عباس سے جنگ کرنے کا حوصلہ انہیں نہیں ہوا، اس لیے کہ شیر ببر علی ابن ابی طالب کا پسر، علی ابن ابی طالب کی شجاعت اور ہیبت کا وارث جب ان کی طرف آگے بڑھا تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کی۔ عباس نے بڑے اطمینان سے گھوڑا دریا میں ڈالا اور مشک کو پر کر کے اس کے دہانے کو تسمے سے بند کر کے اپنے سامنے اس مشک کو رکھا اور اس کا تسمہ اپنے شانے میں ڈالا اور فرات سے گھوڑے کو باہر نکالا۔ اس میں روایات میں ہے کہ حضرت عباس کے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ حضرت عباس نے چلو میں پانی اٹھایا اور اس لشکر کو دکھا کے پھر دریا کے منہ پر وہ پانی مار دیا، اور گویا آپ نے اس عمل سے یہ بتایا کہ اگر چاہے تو پانی پی سکتا ہے عباس، اے لشکر آزاد دیکھو، لیکن یہ آئین وفا کے خلاف ہے کہ سکینہ خشک کا سا لیے خیمہ پھر رہی ہو، علی اصغر جھولے میں ایڑیاں رگڑ رہا ہو، فرزند رسول حسین کے لب خشک ہوں اور عباس پانی پی لے، یہ آئین وفا کے خلاف ہے۔ پیاسا جری جو جیسے دریا میں داخل ہوا تھا، پیاسا جری باہر آ گیا۔ ادھر سے عمر ابن سعد نے آواز دی، وہ 4000 پہرے دار جو تھے انہوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ موڑ کے حضرت عباس کی طرف کیا، اور جو باقی فوج تھی اس کو بھی عمر ابن سعد نے کہا کہ عباس کو گھیر لو، یہ پانی خیموں تک نہ پہنچے۔ اب ہر طرف سے جب ہجوم ہو گیا تو اب حضرت عباس وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ان کو خیمے میں پہنچنا تھا، تو وہ اپنی تلوار سے لشکر کو ہٹاتے ہوئے چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور اس وقت حضرت عباس کی زیادہ جو توجہ تھی وہ مشق کو بچانے کی تھی، اور اپنے جسم کو آپ نے مشق کے اوپر تقریباً اس طرح سے کیا ہوا تھا کہ جدھر سے بھی تیر آئے مشق کو نہ لگے، بدن کو لگے۔ میدان کربلا میں پانی مہنگا ہو گیا تھا، اولاد علی کا خون سستا ہو گیا تھا، مشق کو بچانے کے لیے حضرت عباس نے اپنے جسم کو ڈھال بنایا ہوا تھا مشق کی۔ ایک بازو قلم ہوا، جس کا بازو قلم ہو جائے اس کو کیا یاد رہتا ہے، لیکن حضرت عباس کو زندگی سے قیمتی چیز وہ چھوٹی سی مشق محسوس ہو رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے مشق کا دہانہ تھاما، اور جب دوسرا ہاتھ بھی قلم ہو گیا تو جلدی سے دانتوں سے مشق کو پکڑا، اور اب جیسے دانتوں میں شیر شکار کو پکڑ کے چلتا ہے، بازو قلم ہو چکے ہیں۔ عباس گھوڑے کو ایڑیوں کے ذریعے سے آگے بڑھا رہے ہیں، زبان حال سے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں کہ جلدی پہنچ، اس لیے کہ یہ پانی یہ پہنچ جائے تو غلام کی بڑی عزت ہوگی، اس میں آخری خدمت ہو جائے بچوں کی جو العطش کر رہے ہیں، اور دری خیمہ پہ بچے انتظار کر رہے ہیں۔ سکینہ کہہ رہی میرے چچا پانی لے کر آئیں گے، بچوں سے کہتی ہیں بچوں پہلے تمہیں دوں گی پانی پھر میں پیوں گی، لیکن کیا ہوا، ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، مشق میں لگا اور مشق کا پانی بہہ گیا۔ حضرت عباس کی زندہ رہنے کی خواہش ختم ہو گئی۔ یوں لگتا ہے روایات سے کہ حضرت عباس کا گھوڑا جو تھا وہ فوجوں کے ہجوم کے اندر گھر گیا۔ جب فوجوں کے ہجوم کے اس کا رخ خیموں کی بجائے فوج اشقیاء کے اندر دوسری طرف کو ہو گیا۔ اب جو لوگ حسرت رکھتے تھے حضرت عباس سے لڑنے کی اور حضرت عباس کی ہیبت کی وجہ سے قریب نہیں آ سکتے تھے، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بازو نہیں ہے، اب وہ آگے بڑھ کے حملے کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے ابھی جواب نہیں ملے گا، تو اشقیاء نے جس طریقے سے حملے کیے حضرت عباس پر،
میر انیس کہتے ہیں پاس آ کے اردو تیغ لگا جاتے ہیں، کچھ کہہ تو سکتے نہیں منہ دیکھ کے رہ جاتے ہیں۔ حضرت عباس بے بسی کی تصویر بنے ہوئے، کچھ کہہ تو سکتے نہیں منہ دیکھ کے رہ جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک شکین نے برز پیچھے سے سر پہ مارا اور حضرت عباس نے زین فرض کو چھوڑا۔ آئے زمین پر ایک مولا روضہ خان شیخ کاظم سبیتی کربلا میں حضرت عباس کے مصائب پڑھ رہے تھے۔ رات کو گھر جا کے جب سوئے تو انہوں نے خواب میں حضرت عباس کو دیکھا۔ حضرت عباس نے کہا شیخ کاظم سبیتی تم نے میرے مسائل لوگوں کو کیوں نہیں سنائے؟ کہا آقا آج آپ ہی کے مسائل پڑھ کے آیا ہوں۔ کہا کہ نہیں، آئندہ جب مسائل پڑھو تو عزاداروں کو، چاہنے والوں کو یہ بتانا کہ ان الفارس اذا سقط عن فرسہ، جب کوئی گھوڑے کا شہ سوار گھوڑے سے گرتا ہے، یتلقى الارض بیدیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، واذا كانت السہام فی صدرہ ویداہ مقطوعتان، لیکن جب اس شہ سوار کے سینے میں تیر پیوست ہوں اور دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہوں، بماذا یتلقى الارض، اے عزادارو ذرا تصور تو کرو وہ زمین پہ کیسے آیا ہوگا۔ بس سینے میں تیر پیوست تھے، ہاتھ قلم ہو چکے تھے، ام البنین کے نور نظر نے زین فرس کو چھوڑا، زمین پہ آئے، آواز دی آقا میرا آخری سلام ہو۔ آقا در خیمہ کے سامنے کھڑے ہوئے، حضرت عباس کو دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا الآن انکسر ظہری وقلت ہیلتی، اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی، اب قلت ہیلتی، عباس اب میں غریب ہو گیا، میرا کوئی نہیں رہ گیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ حضرت عباس کے لیے کہا۔ گئے حضرت عباس کے لاشے پر، دشمن تھوڑا ہٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہوا اور دشمن ہنس رہا ہے، اور حضرت عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ کر حسین ابن علی نے کہا ہے عباس کوئی وصیت کرنی ہو تو وصیت کر۔ کہا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع آ گیا ہے، آپ یہ جس میں خون آ گیا ہے اس میں میری اس آنکھ کو صاف کر دیں تاکہ میں آخری لمحے میں جمال امامت کی زیارت کر لوں۔ آقا نے زانوں پہ سر رکھا ہوا تھا عباس کا، آنکھ سے خون صاف کیا، عباس نے آخری ہچکی لی اور اس کے ساتھ عباس نے فریاد کی، روئے، آخری ہچکی سے پہلے رونا شروع کیا۔ عباس کیوں رو رہا ہے؟ ساقی کوثر تیرا کوثر پہ انتظار کر رہے ہیں، ابھی تمہیں سیراب کریں گے، اور اے عباس تھوڑا وقت ہے تکلیف کا۔ کہا میں اپنی تکلیف سے نہیں رو رہا، پھر کیوں رو رہے عباس؟ کہا میں آپ کی تنہائی پہ رو رہا ہوں، آپ کا جو کوئی نہیں رہ گیا، آپ جو تنہا رہ گئے، میں اس تنہائی پہ گریہ کر رہا ہوں۔ اور پھر حضرت عباس نے وصیت کیا کہ میری لاش کو یہاں سے نہ لے جائیے گا، وہ گنج شہداء میں جو لاشیں پڑے ہیں وہاں تک پہنچانے کے لیے آپ زحمت نہیں کیجیے گا۔ اے عباس کیوں؟ کہا مجھے سکینہ سے شرم آ رہی ہے، میں پانی نہیں پہنچا سکا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کے جسم پہ اتنے وار ہو چکے تھے کہ جسم جو تھا وہ اٹھائے جانے کے قابل ہی نہیں تھا، اگر ایک جسم کے کسی عضو کو ہاتھ لگایا تو وہ ہاتھ میں آ گیا، باڈی سے جسم سے الگ ہو کر۔ بس جو رونے والا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ مولا نے آخری نظر عباس پر ڈالی، عباس نے آخری ہچکی لی اور روح پر باز کر گئی، اور حسین ابن علی نے کہا الیوم نامت اعین لکبن لم تنم وتسہرت اخری فعزا منامها۔ عباس آج تیری شہادت کے بعد دستور بدل جائے گا، پہلے تیری ہیبت سے دشمنوں کی آنکھیں سو نہیں سکتی تھیں، اور تیری شجاعت کے سبب سے نبی زادیوں کی آنکھیں وہ سوتی تھیں، آج سے دستور بدل جائے گا، آج سے دشمن چین کی نیند سویا کریں گے اور نبی زادیوں کی آنکھیں آج سے جاگا کریں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔